اللہ سے ڈر. اگر تیرے پاس پروف ہے، یہی حال ہماری اخباریں کرتی ہیں جس کے اوپر مرضی جو مرضی ڈال دیا، کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ جو مرضی. اور اب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے پھر تو کسی خبر کی کسی تصدیق کی کوئی ضرورت، اور نہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی. بہت سارے لوگوں کے مرنے کی خبریں چھپ جاتی ہیں اور وہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی میں بالکل موجود ہوں، میں بالکل زندہ ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح جب کوئی بندہ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر اس کو سمجھائیں. میں نے بھی اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا آپ غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پروف ثبوت ہے تو پھر بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ وہ پروف ثبوت لے جاتے اور خزانچی اور امام صاحب سے ملتے، کہتے یہ 40 لاکھ روپیہ کدھر ہے؟ آپ کے پاس پیسے تھے، وہ مسجد کے ہیں، اس کو آپ لائیں، فلاں جگہ استعمال کیے ہیں کہ نہیں. ان کے پاس جاتے دائیں بائیں کہانیاں چھیڑنا تو آپ اپنے لیے گناہ اکٹھا کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آپ حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت، کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو. اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں، دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں، قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی، تو تحقیق کر. دعا کرتا ہوں اللہ میرے ملک کو، میرے وطن کو، امت مسلمہ کو محبت، پیار اور خلوص کی توفیق عطا فرما.